اگلی حدیث ہے عن جابر بن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانة. سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. یعنی امانت صرف مال میں ہی نہیں بلکہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی شخص اپنا کوئی خاص معاملہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے، آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، اپنا کوئی غم آپ سے بانٹتا ہے یا اپنا کوئی حال آپ کو سناتا ہے، لیکن وہ بات صرف آپ تک رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ بات کسی اور کو بتائی جائے. بعض اوقات وہ زبان سے بول کر آپ کو کہتا ہے کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، یہ بات آگے نہ کریں. اور بعض اوقات وہ اپنے جیسچر سے بتاتا ہے، انداز سے بتاتا ہے. مثلا بات کرتے وقت اگر وہ دائیں یا بائیں دیکھے کہ کوئی اور سن تو نہیں رہا تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، اس کو بھی امانت سمجھا جائے گا کہ جب خواہ اس نے منہ سے بول کر نہیں کہا لیکن اس کے انداز سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کسی اور تک نہ جائے، لہٰذا وہ بھی آپ کے پاس امانت ہو گئی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. کس طرح؟ دو طرح. نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے علم اور اخلاص کے ساتھ، یعنی اپنے علم اور اخلاص کی بنیاد پر دوسرے کو صحیح مشورہ دے جو اس کے لیے بہتر ہو، خواہ وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ بات جاتی. بعض اوقات ہم ایک اچھا مشورہ کسی کو دے سکتے ہیں لیکن صرف اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا شاید ہمارا مشورہ اس کو پسند نہ آئے، لہٰذا ہم اس کو وہ مشورہ دیتے ہیں جو اس کو اچھا لگے. لیکن کسی کو بھی ایسا مشورہ دینا جو اس کی پسند کا ہو لیکن اس کے لیے بہتر نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ کیسے خیانت ہوگی؟ ثابت کرے خیانت اس کو. غلط مشورہ کیوں خیانت ہے؟ اس کی خیرخواہی کے خلاف. اس کی خیرخواہی کس میں ہے؟ کہ صحیح بات اس کو بتائی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ بھلے وہ قبول نہ کرے لیکن آپ اس کو صحیح بات بتائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے ڈر کے یا گھبرا کے یا اس سے مروب ہو کے آپ اس کو صحیح بات نہیں کرتے اور وہی کہہ دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے یا اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو اس چیز سے نقصان پہنچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا. وہ آپ کو پکڑتا ہے آپ کہ اگر آپ کو پتا تھا تو آپ کو صحیح بات مجھے بتانی چاہیے تھی تاکہ میں اس نقصان سے بچ سکتا. اسی طرح کچھ چیزیں دنیا میں تو ان کا نقصان سامنے نہیں آتا لیکن قیامت کے دن نقصان سامنے آئے گا. اس وقت کس کو پکڑے گا؟ وہ جس نے غلط مشورہ دیا، غلط راستہ دکھایا. تو بعض اوقات سچی بات کرنا، حق بات کہنا بہت ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، بہت کڑوا ہو سکتا ہے، بہت ناگوار ہو سکتا ہے، لیکن وہی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو المستشار مؤتمن ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر مشورہ امانت ہے. ہم دوسرے کو وہی بات بتائیں جو ہمارے نزدیک اس کے لیے بہترین ہے، خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کے لیے کیا بات اچھی، لیکن ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مشورہ دے دیا تو پھر ہمارا فائدہ مارا جائے گا یا پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایسی صورت میں بھی بعض اوقات دوسرے کو صحیح بات نہیں بتائی جاتی. مثلا کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے، کہیں وہ آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے
آپ کو اس سے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اچھا یہاں بھی بزنس ہو سکتا ہے. اب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے اور آپ کو پتہ ہے بہت اچھا ہے، تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا وہ یہ کام کر لے گا تو کیوں نہیں اس کو میں یہاں سے ٹالوں اور یہ ہٹے تو میں فوراً جا کے کر لوں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے. سارے پیشے ہی امانت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے ان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. مثلاً آپ کچھ بیچ رہے ہیں، اب ایک شخص آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، اس کے فنکشنز کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی کوالٹی کے بارے میں پوچھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اور آپ اس کا ایپ بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نہیں بتاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ شخص چیز نہیں خریدے گا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس چیز کو لے کر مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح مثلاً اگر آپ ڈاکٹر، ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کی ساری چھان پٹک کرتے ہیں، پوری اسکریننگ کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس مریض کو آپریشن درکار ہے اور اسے کرانا چاہیے، لیکن آپ اس کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امانت دار ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مریض کو پرسکرپشن دیتے ہیں تو خواہ وہ دوا کڑوی ہو، خواہ مریض کی مرضی کے خلاف ہو، خواہ اس کی جیب پر بوجھ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو صحیح بات بتاتے ہیں اور بتانی بھی چاہیے. اسی طرح اگر ایک مریض دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے اسے آپریشن ریکمینڈ کرنا، سرجری کے لیے ریکمینڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، دھوکہ بازی ہے. اسی طرح بعض اوقات ایک ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مریض زیادہ عرصہ تک نہیں زندہ رہ سکے گا، یا گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ اس مریض کو بتاتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا یا وہ پریشان ہوگا. ایسے میں اس طرح کی بڑی حقیقت چھپائے رکھنا یہ کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو بتا دیں، جانا تو اس کو ویسے ہی ہے، اور جب جانا ہے جب ہی جانا ہے، نہ بتانے سے کوئی جائے گا اور نہ بتانے سے کوئی رہ جائے گا. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرا شخص اپنے لیے دعا کرے گا، دوسرا شخص جانے کی تیاری کرے گا، وہ اپنی امانتیں لوٹا سکے گا، وہ لوگوں سے معافی مانگ لے گا اور بہتر طور پر واپس جا سکے. لیکن جب ہم دوسرے کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے اور صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر بتا دیے تو پھر ہماری شامت آئے گی اور وہ ہمیں ستائے گا یا تنگ کرے گا یا اس کا ڈپریشن ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ نہ بات کرو اور نہ ہی اپنے لیے کوئی پریشانی مول لو. تو کسی کی بھی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی کا حق یہی ہے کہ انسان وہی کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وقت وہی چیز سامنے رکھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کسی کی لکھی ہوئی کتاب پر اپنا نام لگا کے چھاپ دینا، کسی کی پروڈکٹ کو اپنے برانڈ سے ریلیز کر دینا، نقالی کر لینا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ہے نا نقالی، کہ آئیڈیا کسی کا ہے، اوریجنیٹ کسی نے کیا ہے، بنائی چیز کسی نے ہے، اور دوسرا فوراً اپنا نام لگائے اور ٹھپا لگا کے چھاپ دے اور سارا نفع خود حاصل کر لے. یہ بھی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ بھی خیانت ہے. تو بات یہ ہے کہ بات کرتے وقت اگر کوئی شخص اس بات کو صرف سامنے والے تک محدود رکھنا چاہے تو اس بات کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے. اسی طرح دوسروں کے راز، خواہ وہ بات سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، وہ بھی نہیں آگے بیان کرنے چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ان عبداللہ ابن جعفر قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ فأسر الی حدیثا لا احدث به احدا من الناس، رواہ مسلم، کتاب فضائل الصحابہ. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا، یعنی سواری پر، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی جس کو میں کسی سے بیان نہ کروں گا. یعنی آہستہ سے بیان کرنے کا مطلب کیا تھا کہ صرف وہی سن سکیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر امانت کا کتنا پاس تھا، کہ آپ نے نہیں کہا کہ اچھا یہ بات کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ہر بات بول کر نہیں کہی جا سکتی. بعض باتیں اگر کوئی شخص ہمیں اشارے سے کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھری محفل میں نہیں کہنا چاہتا، تو اس کے اشارے کو بھی راز رکھنا چاہیے. لیکن عموماً لوگ امانت کا پاس نہ رکھ کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ کسی کا بھی راز پاس ہونا یا کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات معلوم ہونا جو دوسروں کو نہیں، اس شخص کو اہم بنا دیتا ہے. تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے بعض اوقات لوگ ایسے کام کرتے ہیں، یعنی رازوں میں خیانت کرتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی بات ایک بند کمرے میں ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جتنے لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اس سے باہر نہیں جانی چاہیے. مثلاً اگر کسی بند کمرے میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو کسی کو باہر سے کان لگا کے سننے نہیں چاہیے، اور اگر اس مجلس میں کچھ لوگ ہیں تو انہیں وہاں سے اٹھ کر وہ بات کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے. کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اوپنلی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ضرورت کے تحت جن کا سب سے کوئی مقصد نہیں، تعلق نہیں اور سب کے فائدے کی نہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کی یا کسی کاز کی مصلحت ہے اور لوگ اس کو دوسروں سے ہٹ کر الگ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو ایسی باتوں کو بھی کہیں اور ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے المجالس بالامانات، کہ مجلسیں بھی راز ہوتی ہیں، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر یا بھائی یا بیٹے مختلف کام کرتے ہیں، کوئی کسی آفس میں جاب کرتا ہے، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی کسی اور جگہ پر ہے، کوئی کہیں بزنس کر رہا ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے، کیا گھر آ کر وہ ساری بات آپ سے کرتے ہیں؟ ہر بات آپ کو بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ایسا کرنا کیوں بد اخلاقی میں شامل ہے؟ کیونکہ وہ جو وہاں کی باتیں ہوتی ہیں، جو کسی خاص مثلا فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے یا کسی خاص آفس میں کام کر رہا ہے، تو ان کا تعلق گھر کی زندگی سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ باتیں وہاں سے نکل کر جب آؤٹ آف دا پلیس کوٹ ہوتی ہیں تو دوسرا شخص سمجھ بھی نہیں پاتا، یا بعض اوقات اس ادارے کی مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ باہر بیٹھا ہوا شخص پوری سچویشن کو سمجھتا ہی نہیں، اس کو پوری بات پتہ ہی نہیں. تو جب ہم اس میں سے کچھ حصہ جا کر کوٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں وہاں کے بارے میں، اس ورک پلیس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائے، اس کا امیج خراب ہو جائے. تو ایسی صورت میں یہ چیزیں بھی امانت میں شامل ہیں اور بلا ضرورت غیر متعلق لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح بعض اوقات کوئی مجلس ایسا امانت تو نہیں ہوتی بظاہر، کیونکہ اس میں کوئی راز کی بات ہو رہی. مثلا اس وقت کا یہ لیکچر آپ بھی سن رہے ہیں اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر جہاں انٹرنیٹ کنیکشن ہے کوئی بھی شخص سن سکتا ہے. تو یہ مجلس راز نہیں ہے، لیکن پھر بھی راز ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہاں جو بات جیسے کی گئی ہے، جس کانٹیکس میں کی گئی ہے، اس کو اس کے ساتھ کوٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ اس کا ایک حصہ لے لیا جائے یا کوئی بات بیچ میں سے اڑا لی جائے اور اس کو مس کوٹ کیا جائے. یہ بھی خیانت ہوتی ہے، یہ بھی مس لیڈنگ ہوتی ہے. کیونکہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ معنی نہیں دیتی جو اس کا اصل معنی ہے. اور یہ صرف کسی علم کی مجلس سے متعلق نہیں، اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی یہ کریں گے تو خیانت ہوگی. مثلاً قرآن مجید کی آیتوں کو ہر قسم کے لوگ اپنی مرضی کے مطابق یا خلاف کوٹ کرتے رہتے ہیں.
اب سنو قرآن پاک میں لکھا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. اب اگر کوئی شخص وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو کوٹ نہ کرے اور صرف پہلے حصے کو لے لا تقربوا الصلاۃ کے نماز کے تو قریب ہی نہ جاؤ، یہ قرآن میں لکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ بالکل الٹ مطلب ہوگا. اسی طرح احادیث کا معاملہ بھی ہے.